اگست کے اس مہینے میں جہاں حکومت کا تیسرا سال چل رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ایسے میں ان کے پرانے ساتھی جنہوں نے اپوزیشن کے دنوں میں ساتھ بیٹھ کر اس وقت کے وزیر اعظم کو پہلی بار آئینی طریقے سے گھر بھیجا تھا، اب وہ دوبارہ ایک نئے اتحاد، ایک نئے اپوزیشن اتحاد کی صورت میں میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ نام آپ سب کو پتہ ہے، مولانا فضل الرحمن۔ پی ڈی ایم ون کی حکومت، آپ پر پی ڈی ایم تھی، پھر اس کی ون حکومت دیکھی اور پھر ٹو ڈیفینیٹلی کنٹینیوٹی میں جاری ہے، لیکن مولانا باہر ہیں، مولانا اپوزیشن میں ہیں، نون لیگ سے بھی ناراض ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ان کے اپنے گلے شکوے ہیں، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی اگر راستہ چنتی ہے مولانا کے ساتھ آنے کا تو ان کے لیے کچھ گنجائش نظر آتی ہے، لیکن اس پلڑے میں جو وزن ڈالا ہے وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ڈال دیا ہے، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پیپلز پارٹی یہ طے کر لے کہ جو اس کا ربط تھا، مومنٹم تھا، تنقید تھی، جو اس کے ایکچول نظریات ہیں جس کا وہ اظہار کرتی ہے الیکشن کیمپین میں، فارم 47، کرپشن، دیگر معاملات، اس سب کی طرف لوٹے اور اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنے اور حکومت کو ٹف ٹائم دے۔ تو کیا ایک اور عدم اعتماد سر پر کھڑی ہے؟ کیا شہباز شریف سے اس عدم اعتماد کا بدلہ لیا جائے گا جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار رائج کی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اور ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا؟ کیا شہباز شریف کے گھر جانے کا وقت ہوا چلا ہے، یا پھر یہ سب صرف اور صرف باتیں ہیں اور ایسا کچھ بھی کی کیا تیاری ہے؟ اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ مجھے نعیم حیدر پنجوتا صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، بابر نواز خان صاحب مجھے پاکستان مسلم لیگ نون سے جوائن کریں۔ بہت شکریہ جی آپ دونوں حضرات کا، تھینک یو فار یور ٹائم۔ پنجوتا صاحب، یہ بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب وقت ہے، بدلہ لینے کا وقت ہے حکومت سے اس عدم اعتماد کا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوئی، اور حکومت سے اس چیز کا بدلہ لینا ہے کہ جو پہلے عدم اعتماد ہوئی وہ، یا اب جو ہو رہا ہے یعنی شفا نہیں لائے پمز لے گئے، ایگزیکٹلی آپ کا غصہ اگر ہے تو کس چیز پر ہے اس مومنٹ میں؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل تو ہمارے لیڈر نے ہمیشہ ہمیں کہا کہ میں بدلے کی سیاست کرنے والا شخص نہیں ہوں، نہ میں بدلہ لوں گا، نہ میں بدلے کا دل میں رکھتا ہوں، کہ بدلہ وہ لیتے ہیں جو خود دل کے چھوٹے آدمی ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک بڑے آدمی ہیں، معاف کرنے والے آدمی ہیں، کبھی بدلے کی سیاست انہوں نے نہ کی ہے، نہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، نہ ہی تحریک انصاف کا کوئی ورکر اس حوالے سے یہ نقطہ نظر رکھتا ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں، رجیم چینج جو ہوا وہ سائفر تھا، سائفر آیا اور سائفر پہ عمران خان صاحب کو 14 سال سزا ہوئی۔ امریکہ کی ہم نے بدترین غلامی کرتے ہوئے فوری طور پر جو ہے اس حکم نامے کو ایگزیکیوٹ کیا اور عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے ہٹا دیا۔ تو آج بھی جو نقطۂ نظر ہے ہمارا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، جس کے لیے ہماری جدوجہد ہے کہ رول آف لا جب تک قائم نہیں ہوگا، آپ 1000 صوبے بنا لیں، معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوسری یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے کہ جہاں وہ مرضی یعنی ڈاکٹر سمجھتے ہیں، ان کے ذاتی معالجین سمجھتے ہیں یا وہ خود سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا، جو کہ نہیں ہوا، جس پر سپریم کورٹ نے بھی سمجھتے ہوئے کہ ان کا ٹھیک نہیں ہوا تو انہوں نے علاج کا حکم دیا، ایگزامینیشن کا حکم دیا۔ اب پیرنٹس جہاں پر انہوں نے کہا کہ سی ٹی اے ہارٹ کے کرائے جائیں، ان کے ٹیسٹ کا کہا، تو وہ مشینیں ہی اویلیبل نہیں ہیں، نہ وہاں پر ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں، لہٰذا ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک جگہ پر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا اسے عمل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ گئے اور آج ہم نے جلد سماعت کی درخواست دی ہے۔ رجسٹرار سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ درخواست دے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس ویک کے اندر آپ کی سماعت، آپ کے کیس کی سماعت لگ جائے۔ میں ذرا بابر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بابر صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں دیکھیں، انہوں نے جب میاں محمد نواز شریف کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کو علاج کی سہولت دی، آپ کو باہر بھیج دیا، وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کی بات کرتے ہیں لیکن چلیں باہر بھیج دیا، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں بدلے کی سیاست ہمارا شیوا نہیں ہے۔ آپ کیوں ان سے بدلہ لے رہے ہیں؟ آپ کیوں انہیں ایسے اسپتالوں میں لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پر بنیادی طور پر طبی سہولتیں ہی نہیں ہیں، اور توہین عدالت بھی کر رہے ہیں آپ؟ میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ توہین عدالت کسی قسم کی بھی نہیں ہوئی۔ عدالت کے حکم کے مطابق ان کو فیملی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور عدالت کے حکم کے مطابق ان کو شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹروں کے سامنے چیک اپ کروایا گیا۔ اس کی جہاں تک انہوں نے بات کی کہ آنکھوں کا علاج وغیرہ کی، تو وہاں پہ ان کی بہن نے اگلے دن پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس میں باقاعدہ اطمینان کا اظہار کیا کہ ہم سارے بڑے مطمئن ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ اب حل ہو گیا ہے، الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔
باقی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ذاتی معالجین اور وہ سارے ان سے سیٹسفائی نہیں ہیں، دیکھیں میں اس فیصلہ آنے کے بعد بھی اپنی بات کرتا تھا اور آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ یہ کسی فرد واحد کے لیے قانون میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، لیکن وہ کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتے، وہ قانون کی تشریح کر سکتے ہیں. اور قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قیدی اس کو جو اندر اس کے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کا علاج اندر اویلیبل نہیں، وہ باہر کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے. جب باہر کے سرکاری ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں کا ہاسپٹل سمجھتا ہے کہ اس کا علاج کی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر ایک بورڈ بیٹھتا ہے، اور بورڈ کی اجازت پھر جو ہے اس کے ایگزیکٹو کی مدد سے اور کیبنٹ کے اپروول سے جو ہے اس کو پرائیویٹ بھیجا جاتا ہے. جس طرح یہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، یہ تمام پروسیجر جو ہے اڈاپٹ کیے گئے تھے، اور وہ اڈاپٹ کرنے کے بعد پھر وہاں کی وزیر جو صحت تھی یاسمین راشدہ صاحبہ، انہوں نے باقاعدہ اس کی پریزنٹیشن دی فیڈرل کیبنٹ کو، اور فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دی تھی. اس اپروول کی بنا پہ جب وہ علاج انہوں نے کہا کہ وہ سرکاری اسپتالوں میں نہیں ہو سکتا، اس کو شریف میڈیکل سٹی جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ لے جایا جائے، اور پھر وہاں سے ان کا بیرون ملک کا بھی جو وہ اجازت نامہ ہے وہ کسی کورٹ کے حکم سے نہیں ہوا تھا، بلکہ فیڈرل کیبنٹ نے وہ رعایت بھی تھی. پھر وہ واپسی پہ اسٹاف جو ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے تھا، وہ ساری چیزیں تو خیر الحمدللہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، دوسری چیز میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان کے جو اقدامات ہیں اس سے آپ کو گھبراہٹ نہیں ہے؟ تو میرا جواب پورا ہونے دے. آپ نے سوال کیا، میرا جواب آپ ہی سے سوال ہے، یہ تو آپ کی طرف آ رہے ہیں تو میں اعتماد لے کے آپ کو گھبراہٹ نہیں ہے؟ میرا سوال پہلے جواب تو پورا ہونے دے، میں وہی جواب دے رہا ہوں. آپ نے دوسری بات کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت اور ہماری قیادت جو ہے وہ کبھی بھی انتقام کی سیاست نہیں کرتی. آپ نے وہ عمران خان کا کلپ نہیں دیکھا جب وہ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا زرداری، میں تمہیں دیکھ لوں گا نواز شریف، اس کے ہم اے سی نہیں لگنے دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. آج کی ڈیٹ کی اگر بات کروں تو آپ خیبر پختونخوا میں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے میری سپورٹ کی پچھلے سال الیکشن میں، ان کی فیمیلز کو اٹھا اٹھا کے انہوں نے سوات اور ملاکنڈ کے جیسے دودھ افتادہ علاقوں میں پھینک دیا، جہاں پہ ان کو چائے کی پیالی نہ پلائی جائے، وہاں کے لوگوں کو یہ اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں. آج 16 دن ہو گئے ہیں ہمارے ہری پور سے ایک بچی بالکل اسی طرح جیسا قصور کا واقعہ ہوا تھا زینب والا، ویسا واقعہ ہمارے پاس ہری پور میں ہوا ہے. وہاں پہ نہ سی ایم موجود ہے، نہ کوئی کیبنٹ موجود ہے، ایون وہاں ہری پور کے جو ان کے اپنے ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ لوگ موجود نہیں. میرے بھائی آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ پنجوتا صاحب، یہ گورننس تو ایک چیلنج رہی ہے نا پنجوتا صاحب، گورننس تو ایک چیلنج رہا ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی ساری کوشش سیاست ہے، گورننس تو ایک چیلنج ہے، اور آپ کا یہ مسئلہ وفاق میں بھی رہا. بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ساری مینجمنٹ کرتے رہے اور کارکردگی نہیں دکھائی، تبھی عدم اعتماد آ گئی. ان کے خلاف عدم اعتماد کا کیا جواز ہے؟ آپ کی تو اپنی کارکردگی نہیں ہے ان کے بقول. لیکن یہ عدم اعتماد کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، نیا چیف الیکشن کمشنر آئے. اب دیکھیں نا، چیف الیکشن کمشنر اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، اس کے باوجود وہ کیوں سیٹ پہ بیٹھے؟ اس لیے کہ 8 فروری کو ڈاکہ مارا گیا، وہ ڈاکہ مروایا انہوں نے. اس لیے کہ جی بی کے اندر الیکشن دھاندلی کرائی گئی. اس لیے کہ اے جے کے کے اندر وہاں کی عوام کو لڑنے کا حق ہی نہیں دیا گیا، سب سے بڑی جماعت کا نشان لے لی گیا، اس کو لڑنے کا حق نہیں دیا گیا. وہاں پر 5% ٹرن آؤٹ کے اوپر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ ہمیں جی ووٹ پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اب دوبارہ کوئی وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور کوئی یہ بننے جا رہا ہے اور ہمیں سیٹیں فلانی مل گئی ہیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ کے اندر ایک اخلاق ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک مورل ایک اتھارٹی ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار اگر میں ہارا ہوں تو مجھے سرنڈر کر دینا چاہیے، میں نہیں جیتا. اگر میں جیتا ہوں لڑ کے جیتے نا، سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. یک طرفہ میچ کھیلنا اور پھر کہہ دینا جی کہ شکر الحمدللہ، عجیب ہی بات ہے. دوسری چیزیں دیکھیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو گیا. اگر ٹریٹمنٹ ہو گیا ہوتا تو آپ کی رپورٹ کے اندر وہ جو آپ کی رپورٹ یعنی سرکار کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع تھی، جس میں مختلف بیماریوں کا ذکر تھا اور ڈاکٹر نے جو ریکمینڈ کیا تھا کہ آئسولیشن کے اندر رکھا جاتا ہے، ایک ملٹری ٹارچر ہے، ہیومن انٹریکشن کرایا جائے، وہ آپ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے. اب جب پیمز میں آپ نے ٹھیک علاج نہیں کیا، آپ جب خان صاحب جیل میں تھے وہ بار بار کہتے رہے، انہوں نے کہا کہ 3 مہینے غفلت کی گئی، بی بی کی آنکھ کے اوپر 10 دن غفلت کی گئی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بالکل وہاں پر ٹریٹمنٹ ان کا ٹھیک نہیں ہو رہا، کیونکہ نہ وہاں ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں،
نہ وہاں مشینری، اور آپ کے پی ایم صاحب نے ایکشن لے لیا، انکوائری کمیٹی بنا دی ہے کہ وہاں جو ہے وہ سی ٹی اے کرنے والی جو ہارٹ کے ٹیسٹ ہیں وہ مشین کیوں نہیں ٹھیک، وہاں پر کیوں ایسا مسئلہ ہے؟ تو جب نہ آپ کے پاس مشین ٹھیک ہے، نہ اوزار آپ کے ہیں، نہ ڈاکٹرز ہیں. اب اس دن بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیمز کے اندر علاج ہوا تو شفا سے یہ اسپیشلسٹ لے کر گئے نا، کیوں لے کر گئے؟ کیونکہ وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں. تو ڈاکٹر فیصل جو بورڈ کا حصہ تھے وہ کیوں انہوں نے ان کو ہراساں کر کے رکھا شفا ہاسپٹل کے اندر؟ انہیں کیوں نہیں وہاں بورڈ کا حصہ بنایا؟ ڈاکٹر عثما، ان تمام لوگوں نے بورڈ بننا تھا، اس کے اوپر پراپر ٹیسٹ ہونے تھے. جب آپ ڈاکٹر فیصل کو لے کر جا سکتے ہیں تو خان صاحب کی سیکیورٹی کا ایشو آ گیا، ان کو کسی نے راستے میں روکا جب آپ لے کر جا رہے تھے. تو یہ ان کی طرف سے بہانے ہیں. تو کمٹ ہو چکی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ ان کے چلو وہ خلاف. تو ڈیفینیٹلی عدالت میں ڈیسائیڈ کریں. اچھا میں اس میں بابر صاحب لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہ فراخ دلی کا آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ آپ سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے کہ بھائی جس کا جو حصہ اس کو وہ لینے دیں، کیا وہ گلگت کا الیکشن ہو، کیا وہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہو. یہاں یہ صحت سے متعلق بات کریں، صحت اور الیکشن سے متعلق، وہ الیکشن سے متعلق بات کرتے ہیں. آپ فراخ دلی کے لیے جانے جاتے تھے کسی ٹائم پہ، اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب حصہ نہیں رہا تو اس کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اگر اس لمحے پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ فراخ دل نہیں اور ان کے ساتھ چلی جاتی ہے تو پھر تو مشکل ہی مشکل ہے. دیکھیں فراخ دلی کی بات آپ نے جو کی، فراخ دلی تھی جس وقت گلگت میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو ایک مینڈیٹ ملا ہے تو وزیر اعظم پاکستان نے ان کو کال کی بلاول بھٹو کو اور ان کو مبارکباد دے کر حکومت سازی کی دعوت دی. اسی طریقے سے اگر آپ یہ جو ان کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ جو کنسرن ہم پہلے دن سے شو کر رہے تھے، میں نے اپنے جتنے ٹی وی پروگرامز ہیں اس میں ایک ہی بات کیا کرتا تھا کہ اگر یہ اجازت سپریم کورٹ ان کو دے رہی ہے تو جو قیدی ابھی آپ کے اور جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے کیا قانون لاگو ہوگا. وہی بات ہوئی آج آپ کے اڈیالہ سے جو ہے تو قیدیوں نے باقاعدہ اپلائی کر دیا اور کورٹوں میں آگے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج باقاعدہ ان کے وکلا پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی پیسے اور ہماری بیماریوں کا علاج سرکاری طور پہ نہیں ہے، ہمیں بھی بیرون ملک جانا دیا جائے اور ہمیں بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جانے دیا جائے. پھر جب ایک طرف سے تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے لیے علیحدہ قانون ہو اور پورے پاکستان کے لیے علیحدہ قانون ہو؟ یہی تشریح چاہتی تھی گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان سے، اور اسی تشریح کے لیے سپریم کورٹ گئے تھے. تو انشاءاللہ اب آپ تو کورٹ میں ہے کہ وہ توہین عدالت ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ دونوں کا حق ہے، اختیار ہے اپنا مقدمہ پیش کرنے کا. بہت شکریہ نعیم حیدر، شکریہ بابر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.